متنازع پیکا ترمیمی بل کے خلاف کراچی سے خیبر تک احتجاج، صحافی متحد پی ایف یو جے کا کل ملک گیر احتجاج کا اعلان، پریس کلبز کے باہر بھرپور مظاہرے کیے جائیں گے، صدر پی ایف یو جے افضل بٹ بولے بھرپور احتجاج کریں گے، تحریک ضرور کامیاب ہوگی، صحافیوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی احتجاج کی حمایت کر دی، اعلامیے نے کہا متنازع بل بغیر مشاورت پاس کرایا گیا۔ پیکا بل کے خلاف صحافیوں کا سینٹ میں احتجاج، اجلاس سے واک آؤٹ، تحریک انصاف صحافیوں کی ہم آواز، ایوان بالا میں کالا قانون نامنظور کے نعرے، بیرسٹر گوہر نے کہا میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اسد کیسر نے پیکا ترمیمی بل کو مارشل لا پلس قرار دے دیا، علی ظفر بولے پیکا ترمیمی بل ڈریکونین قانون ہے، سندھ اسمبلی میں بھی اپوزیشن اور صحافیوں کا احتجاج۔ The ayes have it, and the motion is carried. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے متنازع پیکا ترمیمی بل کی منظوری دے دی، اعظم نذیر تارڑ بولے بل ایجنڈے پر نہیں ہے، جب بل آئے گا تو بات کی جائے گی، عرفان صدیقی بولے فیک نیوز کی بیماری کا علاج ضروری ہے، تاہم صحافیوں کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ کچھ اپنی سنائی کچھ ان کی سنی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ 1.5 گھنٹے طویل ملاقات، کے پی میں حالیہ تبدیلیوں پر تبادلہ خیال، اے پی سی میں وزیر اعلیٰ کے پی بولے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، ملک میں قومی اتحاد کی اشد ضرورت ہے، کے پی میں 8 فروری کے بعد اہم فیصلوں کا امکان۔ کیا کل حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ہوں گے؟ عمر ایوب کا مذاکرات میں شرکت سے صاف انکار، عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے مذاکرات چوک چوراہوں پر لے آئے، مذاکرات نہ ہوئے تو کمیٹیوں کا کیا کام؟ ایاز صادق نے کل کی بیٹھک کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد، پروسیکیوٹر نے کہا 12 گواہان کی شہادت ریکارڈ ہو گئی، اس وقت بریت کی سماعت مناسب نہیں، 190 ملین پاؤنڈ میں سزا کے خلاف بانی اور اہلیہ کی اپیلیں دائر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف اپنایا گیا کہ نامکمل تفتیش پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی، عدت نکاح کیس کا معاملہ نئے بینچ کی تشکیل تک ٹل گیا۔ مریم نواز کے حوالے سے میں نے یہ بات محض مذاق میں کہی تھی کہ مریم سنگھ کو دے دیں اور مراد علی شاہ پنجاب کو دے دیں، یہ قطعی طور پہ کسی بلدیاتی کارکردگی کے حوالے سے نہیں کہی، اس بیان کی حقیقت یہی ہے جو میں نے بیان کی۔ مراد علی شاہ لے لو، مریم نواز دے دو، کراچی کے تاجروں نے بیان واپس لے لیا، پیپلز پارٹی کا تاجروں کے تحفظات سننے کا فیصلہ، بلاول بھٹو نے تاجروں کو کل زہرانے پر بلا لیا، پی پی چیئرمین مسائل سنیں گے۔ معاشی میدان سے اچھی خبر، اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1% مزید کم کر دی، بنیادی شرح سود 13 سے 12% ہو گئی، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے، گورنر کا رواں سال نئے نوٹوں کے اجرا کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم نے بجلی سستی ہونے کا اشارہ دے دیا، کہا بجلی سستی کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، آئندہ چند ماہ میں نرخوں میں خاطر خواہ کمی کی خوشخبری سنائیں گے، کہا میرا بس چلے تو ٹیکس کی شرح میں مزید 15% کمی لے آؤں گے۔ رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، مساجد میں چراغاں، خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام، علماء کرام کی واقعہ معراج کی فضیلت پر روشنی۔ ملتان میں ہولناک حادثہ، گیس کنٹینر پھٹنے سے 5 افراد لقمہ اجل بن گئے، 25 زخمیوں میں 13 خواتین اور بچے شامل، متعدد کی حالت تشویشناک، باؤزر کے ٹکڑے قریبی آبادیوں میں گرنے سے کئی گھر منہدم، جانور بھی ہلاک۔
کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سوئچ آن، موسمیات کے علاقے میں گاڑی پر فائرنگ، محکمہ فشریز کا ملازم فرحان جاں بحق، مقتول کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ بچوں کا یونیفارم لینے گاڑی سے اترا۔ محمود آباد میں گھر میں گھس کر کے پی سے آئے شخص کا قتل، بلدیہ ٹاؤن میں عوام کے ہفتے چڑھنے والا ڈاکو تشدد سے ہلاک۔ 18 روز سے لاپتہ بچوں عالیان اور علی رضا کے والدین کی آنکھیں اپنے جگر گوشوں کی منتظر، پولیس بچوں کو بازیاب کرانے میں ناکام۔ پولیس نے تلاش کے لیے سراغ رساں کتوں کی مدد لے لی، گھروں اور زیر تعمیر پروجیکٹس کی تلاشی لی جائے گی۔ فیصل آباد میں معمولی تلخ کلامی پر حجام نے گھر میں گھس کر باپ بیٹی کو قتل کر دیا، ایک بیٹی زخمی، حجام اور مقتول میں شیو کرانے پر جھگڑا ہوا تھا۔ لاہور پولیس نے بھکاری کے بھیس میں وارداتیں کرنے والے خواجہ سلا کو دھر لیا، عامر عرف تتلی سے موبائل برآمد، دوران تفتیش کئی وارداتوں کا انکشاف۔ پنجاب میں دھیرانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کا سلسلہ جاری، 31 جنوری کو سرگودا میں 70 جوڑے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ مریم نواز کی جانب سے تحائف، 1 لاکھ سلامی، زہرانہ، ملبوسات اور زیورات دیے جائیں گے۔ نسل کشی کے بعد فلسطینیوں کی بے دخلی کی گھناؤنی سازش، غزہ جنگ ختم کرانے کا ڈھول پیٹنے والے ٹرمپ کا مکروہ پلان سامنے آ گیا، کہا فلسطینیوں کو مصر اور اردن پناہ دیں، اردن اور مصر کا تجویز سے انکار، کہا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر مستحکم کریں، حماس نے بھی تجویز ردی کی ٹوکری کی نظر کر دی۔ کولمبیا کو ٹرمپ کی دھمکی کام کر گئی، امداد بند ہونے کے خوف سے امریکہ سے ملک بدر کولمبین شہریوں کو وطن آنے کی اجازت دی۔ امریکی صدر نے کولمبیا پر معاشی اور سفری پابندیوں کے ساتھ 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔